دینداری کو نسلوں تک باقی رکھنا چاہتے ہیں، ایمان کو وہاں تک پہنچانا چاہتے، تو ان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا پورا اہتمام کرے. ٹی وی، وی سی آر اور معاشرے کے دوسرے گناہوں سے ان معصوم ذہنوں کو یوں بچائے جیسے دیکھتی آنکھ سے بچے کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی تربیت کا آنکھ سے بچتے ہیں. بچے کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی تربیت کا گھر چار دیواری ہے، گھر کی چار دیواری ہے. جو لوگ گھروں کو شیطانی اثرات سے پاک کیے بغیر بچوں کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی دینی نشوونما چاہتے ہیں، وہ نادان ہیں، خود دھوکے کا شکار ہیں. خود دیندار بنے بغیر گھروں کو ماحول درست کیے بغیر بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے. گھر کا ماحول درست ہو تو بچوں کی ذہنیت کیسی بنتی ہے، ان کی اٹھان کیسی ہوتی ہے، اس کا اندازہ چند واقعات سے لگائیں. یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہتے ہیں کہ میرے نسل در نسل دین چلے اور میرے بچوں میں دین آ جائے، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر جو بے دینی کے اسباب ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور گھر کے اندر وہ چیزیں نہ ہو. اگر کوئی آدمی کہتے ہیں میرے بچہ دیندار بن جائے، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، میرے بچے دیندار بن جائے، گھر میں کیا ہے وہ میوزک رکھا ہوا ہے، گھر میں کیا ہے وہ ویڈیو وغیرہ کی سب چیزیں ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بیوقوفی ہے. یہ اپنے آپ بچے کو آنکھ میں پھینکنے کی مترادف ہے. تو اپنے ماحول اور بچے کی تربیت اسی طرح اسکول میں ایسی اسکول میں ڈال رہے کہ وہ ٹائی پتلون اور لڑکیاں اختلاط ہے. تو بچپن سے جب اس بچے کا کیا ہے آپ روزانہ اسکول جا رہے ہیں، آ رہے کئی گھنٹے گزر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ لڑکیاں آ رہی ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، ساتھ گپ شپ ہو رہے، سب ہو رہے ہیں. تو جو یہ بڑا جوان ہوتا جائے گا تو آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ پھر اس کو کیسے روک سکتے؟ تو جھوٹ ہے یہ، تو اپنے بچے کو خود آگ میں ڈالنے والی بات ہے. تو بچوں کی تربیت، تعلیم اور گھر کا ماحول، جب تک اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو دیندار بنانا چاہتے، ایماندار بنانا چاہتے، جب تک اس کا اہتمام نہیں کریں گے، سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ بچے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے یا دین پہ آ جائے. اب جن گھروں میں دینی ماحول ہے اور اس کی کیا ہے بچوں کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کا چند واقعات بتاتے ہیں. اب دیکھو اس میں بچے کی کیسے عجیب تربیت ہوتی ہے جب دیندار ہوتا ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. میرا چھوٹا بچہ ادھر آتا ہے، احمد حسن، آپ نے دیکھا ہے نا، ادھر آتا ہے چھوٹا. یہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہم نے کوشش یہ کی کہ نہ تو کوئی ٹی وی ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ کوئی سرنگی، کوئی نہیں. تو اس کو ہم کیا، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، تعلیم یہ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی گانے سننا بہت گناہ ہے، یہ ایسے اللہ پاک اس میں یہ ڈالیں گے. میں گھر میں بتاتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ یہ پشین سے آ رہے تھے، تو پشین سے چھوٹا تھا، دوسروں کے ساتھ بالکل چھوٹا، ابھی تو 7 سال کا، یعنی 2 سال پہلے کی بات ہے یہ، یا 3 سال پہلے کی، اتنا چھوٹا سا تھا. پشین سے مازدا میں آ رہے، بس میں آ رہے تھے، گھر میں آ کر کے رو رہا تھا. کیا اس کی امی نے بتایا کہ، اور میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں؟ اسے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہم بس میں آ رہے تھے، بس میرا طبیعت خراب ہوئی. کیوں، کیا ہو گیا؟ ان کے بس والے نے گانا لگایا تھا، میں پورا بس میں ایسے بیٹھا ہوں تو بس میرے بالکل، میں نے کہا یہ لوگ سب جانے میں جا رہے. ایک چھوٹا بچہ معصوم سے اس کا ذہن بنا ہوا، اب وہ اتنا بس میں آ رہا ہے. یہ گھر کی تربیت میں بتائیں، یہ ہمارے اپنے ہنکوں کے، میرے اپنے بچے کی نہیں. یہ اس چھوٹے احمد حسن ابھی یہ اسی طرح ہے کہ اس کو جو گناہوں کی باتیں میں نے بتائی، ابھی بھی بات ہے اس مرتبہ گناہ بولتے ہیں کہ کاکا فلانکا کھاتے گناہگار، یعنی اس کے ذہن میں بات ہے، اس لیے اس کے ذہن وہ خود بھی بچتا ہے. اتنے چھوٹا سا بچے کے ذہن پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے. تو اگر انسان یہ تربیت کرنا چاہے تو بچے خود بخود اس جیسے بن جاتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں اس کا اہتمام. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی مشکل نہیں، آج کل بھی ہو سکتا ہے. حضرت وہ واقعات بتائیں گے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یعنی نہ وہ اپنا تعریف مقصود ہے، آپ کو یہ آسان کرنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو آج بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنے عورتوں کو اس میں صحیح تربیت و تعلیم. انشاءاللہ اس کے یہ اثرات ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے، خود بعض ایسی باتیں کرتے ہمیں شرم آ جاتا ہے. وہ تو صاف ذہن والا معصوم بچہ ہے، اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالو وہ آ جائے گا. ابھی ہم بچوں میں فوراً کیا ہے ٹی وی لگا دی، 24 گھنٹے گھر میں ٹی وی آن، پھر چینلیں ہیں، پھر اس میں ڈرامے ہیں، پھر ننگی تصویریں ہیں، عورتیں بھی یہ دیکھ رہی، بچیاں بھی دیکھ رہی. بتاؤ اس بچی میں کیا فرد آئے گا؟ آپ کی بچی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی کیا ہے، وہ جب چھوٹی اس کی آنکھیں ابتدائی سے ننگی عورتوں کو دیکھ رہی ہیں، تو بتاؤ اس کے پردے کو کوئی اثر باتوں کا ہو تو پردے پاگل پن سمجھے، پاگل ہو گیا، ابو پاگل ہو گیا، پردے کی بات کر رہے ہیں، برقعے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہے گا کہ نہیں کہے. اس لیے یہ ابتدا جو ہے مدرسہ چار دیواری میں کیا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری ہے. اس لیے ان کے مشکل آج اصلاح کے مشکلات اس لیے. اب دیکھو ہم اور آپ میں سے ہر ایک جو ہے اللہ ماشاءاللہ بہت بچپن سے ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، بچپن سے ہمارے گھروں میں بے پردگی ہے. اب جب آ کر کے یہاں ایسے ماحول میں آتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ تو ہم نئی نئی بات سن رہے ہیں، عجیب بات لگتا ہے، بہت مشکل ہے اصلاح کرنا مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کی تربیت اور گھروں میں بڑوں کی ناسمجھی کی وجہ سے ایسے حالات ہیں گناہ کے چیزوں کے کہ اسے گناہ. ایک زمانہ تھا میں اسکول پڑھتا تھا، یعنی ایک کوتوال میں مجھے یاد ہے، اپنی بچپن مجھے یاد ہے، میرے والد صاحب اللہ غریب کی رحمت کرے بہت عالم اور تبلیغی تھے، بہت اللہ والے تھے.
تو مجھے بہت کیا اس کے شوق کہ یہ پڑھے، اللہ نے ان کی تمنا پوری کی. تو میں یہ گانے سنتا تھا، میں بھی عام ٹائپ کے گانے مجھے ابھی تک یاد ہے. اتنا ذہن قوت حافظہ، یہ ناشناز بیدلا جان وغیرہ اس کے سارے گانے اس کے طرز کے ساتھ مجھے یاد ہے، ابھی تک یاد ہے، اور اس استغفار بھی کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ میں نے اچانک پتہ نہیں کوئی ایسے تعلیم ہو رہا تھا کہ بھائی یہ گانے سننا حرام ہے، میں حیران ہو گیا. ہمارے بھائیوں کا دکان تھا، یہ کیسٹ بیچنے کا دکان تھا یہ کنداری بازار میں. تو جو بڑے بھائی یہ کر رہے تھے تو مجھے کدھر پتہ چلتا، اور میرے والد صاحب اس سے ناراض تھے. ایک مجلس میں نے سنا، مجھے اب یاد ہے کہ میں پہلی مرتبہ سنا کہ بھائی گانا سننا، میں حیران ہوں گانا سننا کیا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے، میرے بچپن کی بات ہے کہ گانے کو اس وقت میں نے حیران ہو گیا کہ گانا کیسے گناہ ہے. جب یہ پتہ چلا اسی دن سے پھر مجھے گانے سے نفرت ہو گئی. پھر الحمدللہ پھر گانے نہیں سنا، لیکن وہ جو ذہن میں کیا وہ تو ذہن میں آٹومیٹک ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے اور گھر کا ماحول ہوتا ہے پھر انسان بچتا ہے. اور یہ ہمارے گھروں میں یہ ماحول ایسا ہے کہ ماحول کو ایسے بگاڑ دیا ہے کہ بچے بیچارے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ گناہ نہیں. تو لہٰذا اس لیے اگر بچوں کو صحیح کرنا ہو، اپنے گھر کی تربیت صحیح کرنا ہو، اپنے گھر میں وہ تمام گناہ کے آلات، تمام گناہ کی چیزوں کو ختم کرنا ہو. پہلا قصہ حضرت شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سنا چکا ہوں کہ بالکل معصوم بچہ ہے، اور لیکن کسی بڑے کے ہاتھ میں کتا دے کر اسے نصیحت کرتے ہیں کہ گناہ کا کام چھوڑ دو، اور اس گناہ کی تعویل کرتا ہے تو اسے کتنے مشکل جواب دیا. سناتا کہ نہیں سناتا؟ وہ کتے والا واقعہ سناتا. نمبر 2 دوسرا قصہ، میری بچی حضرت فرمان میری بچی کا ہے. ایک بار اسے تقریباً 2 سال کی عمر میں بخار ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر کے میز پر پلاسٹک کا مرغ رکھا ہوا تھا. بچی بڑے غور سے اسے دیکھنے لگی. ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ اس کو شوق ہو رہا ہے کہ شاید بچی ہے نا وہ کھلونے کو دیکھ رہی، تو ڈاکٹر نے دیکھا تو مرغ اسی کو پکڑا دیا کہ بچی ہے اس کی. میں نے سوچا کہ معصوم بچی ہے، بیمار ہے، گھر سے بھی باہر ہے، اگر اسے کہوں کہ مت لو تو شاید رونے لگ جائے. لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نکلے بچی کہتے ابا جان اس کی گردن توڑ دوں. دیکھو وہ تصویر ہے نا، اب اس کی بچی کا ذہن بنا ہوا تھا کہ گھر میں بنا ہوا تھا. حضرت بھی فرمایا میں نے بھی منع نہیں کیا. تو کیا ہے اس ڈاکٹر نے اس کو پکڑا دیا، وہ کیا ہے جو مرغ تھا. تو بچی جب ڈاکٹر نکل گیا تو بچی نے کیا بچان میں اس کی گردن توڑ دوں کیونکہ ناجائز چیز ہے. اب ذہن بنا ہوا تھا ایسے کیا تھا، اللہ نے اس کے گھر کی یہ ذہن بنائی. میں نے کہا ہاں توڑ دو بچی. اس نے فوراً گردن توڑ کر پھینک دیا. اب معلوم ہوا کہ پہلے بھی یہ جو گور گور کر کے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ میری دستورت سے تو دور ہے، اس کی گردن کیسے توڑ دوں. پہلے بھی اس کو گورنا تھا جو تھا وہ دشمنی کے لیے تھا، وہ محبت کے لیے نہیں تھا. اب دیکھو ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، اس کا ذہن آیا کہ تصویریں رکھنا یہ ناجائز گناہ ہے اور کیا اللہ کے نبی کے فرمان کیا. اب اس کا ذہن بنا ہوا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر کے یہاں بھی جا کر کے وہ اسی ذہن کے مطابق تھا. نمبر 3 تیسرا قصہ مکہ مکرمے کا ہے. میں اپنے میزبان کے گھر بیٹھا تو تلاوت کر رہا تھا. پاس ہی ان کا معصوم سا بچہ بیٹھا رسالے الٹ پلٹ رہا تھا. اچانک چیخ پڑا، سورتن یہ کہا. چیخ اس زور سے لگائی جیسے کہیں سے شیر آ گیا ہو یا سانپ نکل آ گیا ہو. پھر جلدی سے گیا قلم لا کر تصویر مٹا دی. حالانکہ بڑی خوبصورت رنگین تصویر تھی اور بچے بھی اس قدر کم سن معصوم تھے کہ اسے اپنی عمر کا بھی پتہ نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کم سن آپ کتنی عمر ہے؟ بولا 4 میں 4 سال کا ہوں. یعنی دیکھو اس بچے کے حضرت فرما رہے کہ وہ کتاب دیکھ رہا اس میں کوئی تصویر ہے، ان کا سوارون چیخ مارا کہ تصویر ہے، قلم اٹھا کر جا کر اس کو مٹا دیا. تو حضرت فرما رہے کہ اس کو اپنی عمر بتانے کا معلوم نہیں تھا اتنا کم، لیکن اس کی ذہنی تربیت ہو گیا تھا کہ تصویریں دیکھنا گناہ ہے اور ناجائز ہے. اس نے کیا ہے چیخ بھی ماری اور اس کو مٹا بھی دیا. تو یہ میں نے کہا کہ 4 سنین اب 4 اشہر ہم 4 ایام. میں نے کہا کہ آپ 4 دن کے ہیں، 4 سال کے، 4 مہینے کے، کتنے 4 گھنٹے کے کتنے کے؟ وہ بولا لا ادری مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنا. اتنا چھوٹا سا بچہ کہ اپنی یہ نہیں بتا سکتے کہ میں 4 سال کا ہوں یا 4 دن کا ہوں 4 مہینے کا ہوں، لیکن وہ اس کا ذہنی نشوونما ایسا ہوا ہے کہ تصویر کو دیکھ کر کے اس نے چیخا اور اس کو مٹا دیا. نیک والدین کی تربیت کا اثر دیکھیں کہ تصویر دیکھتے ہی اتنا ننھا سا بچہ بھی بے چین ہو جاتا ہے اور اسے مٹائے بغیر چین نہیں لیتا. اس بچے کے والد کی قربانی دیکھیں کہ یہ امریکہ میں ایک بڑے منصب پر فائز تھے. دیکھو یہ کوئی ایسا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کی کیا ہے، یہ دیکھو امریکہ میں ایک بڑے منصب پر فائز تھے. اس کے والد بہت بڑی تنخواہ پا رہے تھے. ان کی معصوم بچی کو وہاں کسی عورت نے گڑیا دے دی. اس کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے کہ یہاں ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ناممکن ہے، بچے اس ماحول میں بگڑ جائیں گے. اپنا اور بچوں کا دین بچانے کے لیے انہوں نے اپنا دنیا قربان کی. بڑا منصب اور بڑی تنخواہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے. یہاں منصب بھی نسبتاً چھوٹا، تنخواہ بھی اس کے نسبت کم، لیکن بحمدللہ دین کامل ہے. بچوں کے دل دماغ تو خالی تختی کی طرح ہے، صاف تختی پر جو چیز لکھ دی جائے وہ نقش ہو جائے گی
قرآن مجید کی آیات لکھ دیں یا گالیاں لکھ دیں، بچوں کے بننے یا بگڑنے کا سبب ان کے والدین ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ بچے تو پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بننے یا بگڑنے کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اگر بچوں کی صحیح دینی تربیت کریں تو یہ بچے ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، وسیلہ نجات ہے، اور اگر دین سے انہیں بیگانہ رکھیں گے، خواہ ان کی دنیا پوری طرح بنا سوار دیں گے، تو یاد رکھیں یہی اولاد قیامت کے روز والدین کا گریبان پکڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے خلاف استغاثہ دائر کرے گی۔ ہر فساد کا علاج جہاد ہے۔ حقیقت یہ کہ ہر قسم کی فتنہ فساد کا علاج صرف جہاد ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ زمانے کی تاریخ بھی شاہد ہے کہ جب تک جہاد کے ذریعے کفر، شرک و فسق، فجور کی کمر نہیں توڑی جاتی، اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کا حکم فرمایا اور ان سے قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور پورا دین اللہ کا ہو جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، جو شخص ایسے حالت میں مرا کہ اس نے نہ کبھی جہاد کیا نہ ہی اس بارے میں کبھی سوچا، وہ نفاق کے شعبے پہ مرا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں نفاق کی موت سے بچنے کی فکر عطا فرمائے اور اللہ کی زمین پر صرف اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد میں نکل کر اللہ کے لیے جان لینے اور جان دینے کی جذبات پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی عبدک و رسولک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔ اچھا بتاؤ بھائی، فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے اہم اور ضروری باتیں آ گئی تعلیم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد رضینا باللہ رب الاسلام دین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے منکرات میں ہم